دوستوں، تبلیغی جماعت سے کون واقف نہیں؟ بلا شبہ دین کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دینے والی، اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب لانے والی اور گناہگاروں کو نیکی کا رستہ دکھانے والی ایک عظیم اور مبارک عالمی جماعت ہے۔ بفضل اللہ اس جماعت کے کام سے ایک دنیا میں عظیم انقلاب برپا ہوا ہے اور الحمدللہ اس کا فیض سارے عالم میں پھیلا اور پھیل رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور یقیناً آپ حضرات بھی اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے، کہ گزشتہ سالوں میں جماعت کے اندر کچھ اختلافات پیدا ہوئے جس کے نتیجے میں جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور یہ اختلاف اس قدر شدید نوعیت کے تھے کہ جس کے نتیجے میں عوامی سطح پر، ظاہر ہے کہ میں اکابرین جماعت کی بات نہیں کر رہا، لیکن عوامی سطح میں یہ اختلاف ایک بغض و عناد اور دشمنی کی شکل اختیار کر گئے۔ اس ضمن میں مختلف اوقات میں کئی حضرات نے اس بات کی کوششیں کی کہ کسی طریقے سے اتحاد و اتفاق کی صورت پیدا کی جائے اور باہمی افتراق و انتشار کا خاتمہ کیا جا سکے، اور اسی حوالے سے چند دنوں پہلے عالم اسلام کی ایک عظیم دینی اور روحانی شخصیت استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تنزانیہ کے تبلیغی مرکز میں خطاب کرتے ہوئے کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور امید واثق ہے کہ دعوت کے کام کرنے والے دوست اور احباب اگر ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں اختلاف کی ایک کیفیت جلد ختم ہو جائے گی۔ وہ نصیحتیں کیا تھیں؟ حضرت نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت کے عند اللہ مقبول ہونے کی وجہ یہ بنی کہ اس کام کو شروع کرنے والے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں نہ ہی کسی قسم کی شہرت اور نام و نمود کی حرص اور لالچ تھی، اور نہ ہی وہ اس کام کے ذریعے سے کسی بھی قسم کی دنیاوی منفعت حاصل کرنے کی تمنا رکھتے تھے، بلکہ ان کے پیش نظر فقط یہ بات تھی کہ کس طرح اخلاص الالہیت کے ساتھ رب العالمین کے دین متین کی خدمت کی جا سکے، اور ان کا مقصود اصلی فقط ایک تھا کہ کس طرح رب العالمین کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ اسی اخلاص کا نتیجہ تھا کہ یہ کام تیزی سے پھیلا اور ایک عالم نے اس سے فیض حاصل کیا، اور الحمدللہ اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تک مقصود کام اللہ رب العالمین کا دین اور اس کی رضا ہو تو اس وقت تک رب العالمین کی جانب سے تائید بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب کام کی جگہ پر مقصود اصلی تنظیم کو بنا دیا جائے، جس کے نتیجے میں پھر یہ فتنہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی پسندیدہ جماعت یا تنظیم سے وابستہ ہو اسے تو اپنا بھائی سمجھا جاتا ہے، اور جو کوئی شخص بھی اس پسندیدہ تنظیم یا جماعت میں نہ ہو بلکہ کسی دوسری جماعت میں ہو تو اسے پھر اپنا دشمن، اپنا حریف اور اپنا رقیب سمجھا جاتا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مقصود اصلی کسی تنظیم سے منسلک یا وابستہ ہونا نہیں، بلکہ مقصود اصلی کام ہے، لہٰذا کام کرو، تفریق کو مٹاؤ۔ جو کوئی اللہ کا نام لے اور اس کے دین کی دعوت دے اسے خوش آمدید کہو، اس سے محبت رکھو، اسے اپنا دینی بھائی سمجھو، اس کے ساتھ جھگڑا مت کرو، اسے اپنا دشمن مت سمجھو، بلکہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ زندگی گزارو، اور رب العالمین کے دین متین کی خدمت کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے اخلاص اور للہیت کے ساتھ کام کرتے جاؤ اور خدمت انجام دیتے جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ حضرت کی نصیحتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے آپس کے اختلافات کو دور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔